ورنہ قرآن تو قرآن میں فضائل سے بھرا پڑا ہے. بہت ساری صورتیں یا سب سے زیادہ صورتوں کا آغاز بڑی صورتوں کا قرآن کی فضیلت سے شروع ہوتا ہے. تو جب ہم احادیث کو مزید ساتھ ملا لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے مفہوم بن جاتے ہیں کہ قرآن سیکھنے والا قابل رشک بندہ ہے. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ والا ہے، اور وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے جنت کا راستہ سب سے آسان بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا ایک سرا اس قرآن کی نسبت سے اللہ نے فرمایا ایک سرا رسی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مومن کے ہاتھ میں ہے. یہ جتنی محبت رکھتا ہے، جتنا اونچا چڑھنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں کم از کم. اور رمضان المبارک کے اندر کم از کم 70 نیکیاں. ایک سطر میں نا ہم 16 سطری قرآن مجید سے زیادہ پڑھتے ہیں. ایک سطر میں 40 حروف ہوتے ہیں کم از کم، اور ایک صفحے میں 640 حروف بن جاتے ہیں کم از کم. اور اس کو 10 سے بھی ضرب کریں تو 6400 6400 نیکیاں بن جاتی ہیں عام دنوں میں. اور 70 سے یہ کتنی بڑھ جائیں گی؟ یعنی صرف ایک صفحہ اگر کوئی پڑھتا ہے، سادہ ناظرہ میں پڑھتا ہے. تو اب یعنی سوال جتنی یہ اب تک کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں صرف میں نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ اس کو اس انداز میں لیں کہ قرآن سے، حدیث سے، قرآن و حدیث سے، عقل سے، چاہت سے، محبت سے، حوالے سے آپ قرآن مجید کے لحاظ سے کیا جانتی ہیں. آج آپ نے دورہ تفسیر القرآن الکریم میں قرآن کی نسبت سے کیا سیکھا، قرآن کی عظمت کے لحاظ سے کیا سیکھا، آپ نے ساری زندگی میں کیا سیکھ رکھا ہے، آپ کو آج اس میں کتنی محبت بڑھی ہے، اور زندگی میں کتنی آپ اس سے محبت کرتی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صفحے پہ، آدھے صفحے پہ خلاصہ کر کے کہ آپ کے دل میں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے کتاب نازل کی ہے، اس کی محبت کتنی ہے، اس کا تعارف کتنا ہے، اس کی فضیلت اور چاہت کتنی ہے. کہ قرآن و حدیث سے، عقل سے، چاہت سے، محبت سے، فضیلت سے آپ اس کے حوالے سے کیا لکھ سکتی ہیں، کیا بتا سکتی ہیں، کیا محسوس کر سکتی ہیں. یہ وہ کلام ہے جس کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پڑھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء کو یہ سکھایا ایک واسطے کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو واسطہ بنایا آپ وسلم تک پہنچنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ کے ذریعے سے آپ تک، مجھ تک یہ کئی واسطوں سے پہنچا ہے. اور جن جن واسطوں سے پہنچے ان کو کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ کو وراثتوں میں بڑی کوٹھیاں مل جائیں گی، بڑے مربے مل جائیں گے، بڑی جائیدادیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کو والد کی جائیداد سے حصہ مل جائے، شوہر سے مل جائے، کئی تحفے تحائف مل جائیں، آپ اپنی زندگی میں بڑا محنت کر کے بڑا کچھ حاصل کر لیں. لیکن وارث انبیاء کا، اللہ کے دین کا، وہی ہے جو اللہ کے دین کو پہنچانے والا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. کہ اب مطلب اس کا کیا خلاصہ بنا اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی عظیم کتاب نازل کی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ جس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا، اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک بنا دیا. جس رات میں اس کتاب کو نازل کیا، اس کو لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بنا دیا. اور پھر اس کو قیام کی نسبت سے قیام اللیل کا معاملہ، آپ کے دورہ تفسیر میں تدبر القرآن کا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں یعنی آپ ایک صرف سوال ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے
کہ آپ کچھ اشارے دے لیں، کچھ اپنی زندگی میں جو آپ نے کبھی چاہت قرآن کی سیکھی، سنی، پڑھی، محسوس کی، اس کے اشارے دیں. ایک سوال صرف کہ کل آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے دورہ تفسیر القرآن کریم سے کیا سیکھا، لکھنا پڑے، بولنا پڑے، کسی کو بتانا پڑے، تو کم از کم یہ جو اشارے میں نے دیے ہیں تو ان کی نسبت سے آپ ایک سوال کا جواب لکھ سکو کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے، آپ اس کے متعلق کتنی معلومات رکھتی ہیں. یہ صرف پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر